کبھی سوچا ہم دنیا کے ہر رشتے کو وقت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، مسکراہٹ دیتے ہیں، مگر دو چہرے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر دل کو ایسی ٹھنڈک ملتی ہے جو کسی اور سے نہیں مل سکتی۔ ایک وہ چہرہ جس نے تمہیں 9 مہینے وجود کے اندر سنبھالا، اور دوسرا وہ جس نے اپنے خوابوں کی قیمت پر تمہیں خواب دیکھنے کی جگہ دی۔ آج کی حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جس کے وجود کے پیچھے ماں کا درد اور باپ کی جد و جہد نہ ہو، اس کی کامیابی ادھوری ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا، پھر فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں، اور آخر میں فرمایا پھر تمہارا والد۔ حدیث میں ماں کا نام 3 بار لیا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے، پہلا محبت کے لیے، دوسرا محنت کے لیے، اور تیسرا دعاؤں اور بے لوث شفقت کے لیے۔ یاد رکھیں، ماں کا پیار، ماں کی محنت، ماں کی دعا تینوں میں سب سے آگے ہے۔ ماں کی شفقت، اس کی دعائیں زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ پہلی بار جب کہا گیا تمہاری ماں، کیونکہ اس کا پیار سب سے پہلا ہے، اس نے تمہیں اپنے خون سے غذا دی، ہر درد برداشت کر کے تمہیں دنیا میں لائی۔ تمہاری پہلی سانس سے پہلے ہی اس کی جاگتی راتیں شروع ہو گئی۔ تمہاری چھوٹی سی تکلیف پر بھی اس کا دل کانپ جاتا۔ اس کا حق صرف عظیم نہیں، سب سے زیادہ عظیم ہے۔ دوسری بار جب کہا گیا تمہاری ماں، کیونکہ اس کی محنت کبھی ختم نہیں ہوتی، پیدائش کے بعد بھی اس کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ تمہیں اٹھا کر چلاتی ہے، گود میں سلائے تو خود جاگ جاتی ہے، خود بھوکی رہ کر تمہیں سیر کرتی ہے۔ اس کا پیار مسلسل ہے، بغیر شرط، بغیر بدلے۔ تیسری بار جب کہا گیا تمہاری ماں، کیونکہ اس کی دعا زندگی کی ڈھال ہے۔ اس کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اس کا ہاتھ سر پر آ جائے تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کا راضی ہونا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، ماں کے قدموں کی خاک زندگی کی خوشبو بن جاتی ہے۔ چوتھی بار کہا گیا پھر تمہارا والد، کیونکہ اس کی محنت تمہاری بنیاد ہے۔ ماں محبت ہے اور باپ زندگی کا سایہ۔ وہ خود دھوپ میں چلتا ہے تاکہ تم پر چھاؤں رہے، اپنے کپڑے پرانے رکھ کر تمہیں نئے لے دیتا ہے، اپنی خواہشیں قربان کر کے تمہاری خواہشیں جیتا ہے۔ تھکا ہوا بھی واپس آئے تو فکر یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس کی عظمت کہیں کم نہیں، وہ ستون ہے جس پر تمہاری پوری زندگی کھڑی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تھوڑی سی ناراضی کو بھی ہمارے لیے بڑے نقصان سے بچا لے۔ اے اللہ، زندہ ہے تو ان کی عزت و خدمت نصیب فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔